جی ناظرین، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ نمبر 3، اڈلٹ یعنی بالغ ہو۔ نمبر 4، آزاد ہو۔ نمبر 5، مالک نصاب ہو۔ نمبر 6، کہ اس مال پر 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہو۔ ان شرائط کی روشنی میں ایک مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب مالک نصاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے، مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس مال تجارت ہو۔ نمبر 3، سائمہ یعنی چرائی کے جانور اس کے پاس ہو۔ یہ 3 پیٹرن ہے جن کی موجودگی میں انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سونا چاندی، دیکھیے سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولہ ہو۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے، اس نصاب کے ایکول اس کے پاس بینک بیلنس ہے، پرائز بانڈ ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج 16 مارچ 2024 کو جو چاندی کا نصاب ہے وہ 1,36,000 کا بن رہا ہے۔ تو جس کے پاس 1,36,000 روپے ہے، اٹ مینس کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے آج کی ڈیٹ میں وہ 2,21,000 ہے۔ اب ہم نے 7.5 تولہ سونا کی قیمت دیکھنی ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہاں عام طور پر مسلمان غلطی کرتے ہیں۔ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ نقدی ہے۔ تو اب اگر ہم ان تینوں کو کلیکٹ کریں تو ان کی مجموعی کاسٹ جو ہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، لہٰذا اب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں آ کر ہم غلطی کرتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر تو ایک شخص کے پاس صرف 3 تولے سونا ہے، چاندی نہیں ہے، تب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس 3 تولے سونا کے ساتھ یا 1 تولہ سونا کے ساتھ کچھ چاندی اور کچھ نقدی ہے، ان تینوں کو ملائیں تو چاندی کے نصاب کو یہ قیمت پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا پھر بھی چاندی کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دوسرا پیٹرن ہے مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ اگر انسان نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب جہیز کے سامان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ہم اس کی روشنی میں اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس 2 سے 3 مکان جو ہے ایڈیشنل ہے، اضافی ہے، لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح دکانیں ہیں جو اس نے رینٹ پر دے رکھی ہیں۔ دیکھیے، رینٹ پر، کرائے پر چلنے والی اشیاء جو ہے ان پر بھی زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس کی بیچنے کی نیت ہو۔ اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس وقت ہوگی کہ جب وہ آمدن نصاب تک پہنچ جائے تو حاصل شدہ آمدن سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ بالکل آسان فارمولہ ہے۔ ہم اپنے اصول کو اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، فروع سے مراد اولاد، اولاد کی اولاد۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سکی بہن کو، سکے بھائی کو، خالہ کو، ماموں کو، ان تمام رشتوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔